السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، میں سیدہ ساجدہ لرن فرام ایکسپرٹ سیریز میں آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں. ماہرین سے استفادہ سیریز کے اس پروگرام کا آغاز انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا. میں بہن رمیسہ اروا سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں. رمیسہ اروا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ بہن اروا. محترم اور معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک 10 روزہ مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج منائی جا رہی ہے. اسی مہم کے تحت لرن فرام ایکسپرٹ سیریز کے یہ 10 پروگرام رکھے گئے ہیں جو روزانہ 11 سے 12 بجے لائیو نشر کیے جا رہے ہیں زوم اور فیس بک پر. آج ہمارا یہ 6واں پروگرام ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں مہمان مقرر محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ. میں شائستہ رفعت صاحبہ کا اس پروگرام میں استقبال کرتی ہوں. سامعین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ لرن فرام ایکسپرٹ سیریز کے آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ ہیں محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ. ان کا مختصر سا تعارف یوں ہے کہ وہ اس مہم کی مضبوط خاندان مضبوط سماج اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی جو مہم منائی جا رہی ہے اس کی یہ مرکزی کنوینر ہیں. اور آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں اور ایم فل بھی کیا ہے آپ نے. مرکزی مشاورتی کمیٹی شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند کی رکن ہیں اور نیشنل لیول کی NGO ٹویٹ دا ویمن ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ ٹرسٹ کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. سماج کے مسائل حل کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں اور سرگرم عمل رہتی ہیں. آپ اچھی اسپیکر بھی ہیں. چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ خاندان سماج کی بنیادی اکائی ہے اور بڑی اہم اکائی ہے. معاشرے کا استحکام سماج کے استحکام پر منحصر ہے. خاندان میں اگر بگاڑ ہو تو معاشرے میں بھی بگاڑ ہوگا. خاندان مضبوط ہوں گے تو سماج بھی مضبوط ہوگا. لیکن موجودہ سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سماجی ادارہ اب اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے، زوال کا شکار ہے. خاندانی نظام میں انتشار ہے، بگاڑ ہے جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. مغرب کے بعد ہمارے ملک میں بھی خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. ویلیوز کا ڈیگریڈیشن ہے. بزرگ بچے خواتین سب مسائل سے جوجھ رہے ہیں. مغربی نظریات ہیں، مادہ پرستانہ طرز فکر، میڈیا کے اثرات،
غرض بہت سے عوامل ہیں جو خاندان کے اس ادارے کو کمزور کر رہے ہیں. لرن فرام ایکسپرٹ سیریز میں آج کے سیشن کا موضوع یہی ہے، نظام خاندان کو لاحق خطرات، تھریٹس ٹو فیملی سسٹم. اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گی محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ، جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوگا 30 منٹ. ناظرین، آپ بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ سوال کر سکتی ہیں، چیٹ باکس کے ذریعے ہمیں بھیج سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب شائستہ رفعت صاحبہ دیں گی. میں محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ خاندان کو لاحق خطرات کے عنوان سے اظہار خیال کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا وفی مقام آخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. صدق اللہ العظیم. محترم سیکریٹری صاحبان شعبہ خواتین، محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ، وہ محترمہ رحمت النساء صاحبہ، اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ نظام خاندان کو لاحق خطرات اور ان سے تحفظ. ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ خاندان کا ادارہ سماج کا وہ بنیادی اور اہم ترین ادارہ ہے جس کو ہم تمام اداروں کی روح اور مدر انسٹیٹیوشنز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جو افراد فراہم بھی کرتا ہے، افراد کے اندر صلاحیت اور صالحیت کو پروان چڑھانے والا بھی یہی ادارہ ہے. سماج کے اچھے اور برے ہونے، اس کے سرگرم عمل ہونے، یا پھر زندگی کے میدان سے فرار حاصل کرنے، اس طرح کے جو رجحانات بھی پروان چڑھتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے خاندان کا ادارہ ایک مؤثر عامل ہے. جب خاندان کے ادارے کا رخ صحیح ہوگا تو پھر سماج کا رخ بھی صحیح ہوگا. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے سماج کے رخ کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور محترم ناظرین، سماج کو جو خطرات آج لاحق ہیں، یہ صرف خاندان ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے عالمی سطح پر یہ مسئلہ درپیش ہے. اور اس پر غور و فکر کرنا، ان خطرات کی نشاندہی کرنا اور ان سے انسانیت کے تحفظ اور بچاؤ کی کوششیں کرنا ہر مہذب انسان کی ذمہ داری ہے. یہ ادارہ اگر جس طرح کے بحران کا سامنا کر رہا ہے مزید اور آگے بڑھ جائیں تو انسانیت ہلاکت خیز گڑھے میں جا گرے گی. تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس موضوع پر ہم غور و فکر کریں اور سماج کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے مل جل کر اس ادارے کو جو خطرات کا سامنا ہے اس سے بچانے کی کوشش کریں. جب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں تو یہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ اس ادارے کو دو طرح کے خطرات لاحق ہیں. ایک اس کا داخلی محاذ ہے اور ایک خارجی محاذ. داخلی محاذ پر جو خطرات لاحق ہیں وہ دراصل ہمارے اپنے خاندان کی اندرونی صورتحال ہے. جب اندرونی صورتحال درست ہوتی ہے تو باہر کے خطرات کا انسان مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر اندرون کمزور پڑ جائے تو پھر باہر کے خطرات کے مقابلے میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہا جا سکتا ہے. تو پہلے غور کیا جائے کہ کس طرح سے اس اہم ترین ادارے کے رخ کو صحیح کیا جا سکتا ہے
اور وہ کیا اندرونی خطرات ہیں جس کو ہم دور کر کے اس کو ایک مضبوط ادارہ بنا سکتے ہیں. جس طرح اگر ایک درخت مضبوطی کے ساتھ زمین میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر آندھیاں اس کا نہیں بگاڑ سکتی، لیکن جس درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں وہ ایک دو جھکڑ ہواؤں کے برداشت نہیں کر پاتا اور گر پڑتا ہے. اسی طرح اس ادارے کا بھی حال ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اندرونی خطرات ہیں جس سے ہم بچاؤ کے لیے کوششیں کریں گے اور اس پر ہم غور و فکر کریں گے. نکاح کا ادارہ، دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے قیام کے لیے نکاح کو تجویز کیا. آج نکاح ہمارے سماج میں مشکل تر ہو گیا ہے. اس کے بہت سارے سماجی اسباب بھی ہیں اور انسانی سماج کی سوچ اور ان کے بدلتے ہوئے رویے اور جن قدروں پر اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور جن قدروں پر اس ادارے کو پروان چڑھانے کی ہدایتیں کی گئی ہیں، ان قدروں کا اس سماج سے ختم ہو جانا، یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نکاح جیسے ایک پاکیزہ کام کو آج انتہائی خطرات درپیش ہیں. اس میں دراصل سماج یہ سمجھتا ہے کہ صرف نکاح کی مجلسوں تک اللہ کے احکامات کا ذکر کر لیا جائے اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں. تو دراصل یہی وہ چیزیں ہیں جس نے اس نکاح کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں. اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کے رشتہ دراصل اس خاندان کے ادارے کی جان ہے. اس ادارے کے دو معزز اراکین حقوق اور فرائض کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں تو پھر یہ ادارہ صحیح رخ پر گامزن رہتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے یہ رشتے نہایت کمزور ہو رہے ہیں. مادہ پرستی کے رجحان نے قدروں کی اہمیت ہمارے خاندانی نظام سے ختم کر دی ہے. یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر ان قدروں کو ہم برتیں گے تو ہم اس زمین پر ترقی کیسے کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اقدار کا جو نظام دیا ہے اس نظام کی برقراری کے بغیر رحمت، مودت، عفو و کرم، احسان، تقویٰ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار وضاحت فرمائی ہے. بار بار انسان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے. لیکن انسان جب ان قدروں کے سلسلے میں لاپرواہی برتتا ہے تو پھر حقوق اور فرائض کا وہ توازن برقرار نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے آج یہ رشتے کمزور ہو رہے ہیں. اور اسباب ظاہر ہیں کہ ہمارے سامنے جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں کہ اس رشتے کی کمزوری کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، خاندانی تنازعات میں اضافہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ بچے جو ان گھروں میں پروان چڑھتے ہیں ان بچوں کی نفسیاتی اور ان کی صحت، ان کا فکری ڈیولپمنٹ، یہ سب متاثر ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک کمزور سی قوم جس کے اندر صلاحیت کا بھی فقدان ہے، صالحیت کا بھی فقدان ہے، ایک ایسے افراد کا مجموعہ ہمارے سماج کو مل رہا ہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے جو ہمارے اس سماجی نظام کو بھی کمزور کر دے گا اور ہمارے خاندان کو بھی انتشار کا شکار کر دے گا. اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ ایک اہم ترین میدان کار ہے. یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو ذمہ داری دی ہے وہ حیاتیاتی طور پر بچوں کو وجود میں لانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طویل تربیت کا مرحلہ ہے جو والدین کی سرپرستی میں بچے طے کرتے ہیں. اس نظام کو درست رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو ہدایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور جس کے سلسلے میں قرآن مجید والدین پر ذمہ داری عائد کرتا ہے، اس سلسلے میں انسانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. تبھی یہاں سے ہم کو وہ مطلوبہ افراد مل سکیں گے
جو نہ صرف خاندان کو بچائیں گے بلکہ وہ سماج کو بھی بچائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ جو صورتحال اس وقت ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویے کی قرآن مجید تاکید کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں احسان کے ساتھ سلوک بزرگوں کے ساتھ بہت کم ہو گیا ہے۔ اللہ کے بعد جو حق انسانوں میں سب سے پہلے بتایا گیا وہ والدین کا حق ہے، لیکن آج ہمارے پاس والدین کی جو صورتحال ہے، جو ہم کو چونکا دینے والے واقعات اس سماج میں نظر آتے ہیں، یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ہماری تربیت پال پوس کر بڑا کیا، ہماری ضروریات پوری کی، تو آج کی ینگ جنریشن یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا نیا کام تو نہیں کیا ہے، تو ہر والدین کرتے ہیں، جانور بھی کرتا ہے۔ تو سوچوں کا یہ ٹکراؤ، قدروں کی یہ توڑ پھوڑ ہمارے سماج کی اس نوخیز نسل کو کہاں لے جا رہی ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا پریشان کن مرحلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم بزرگوں کا احترام اپنے خاندان میں بحال نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ وہی ہے کہ ہم اپنے سائے دار شجر کو اپنے گھروں سے کاٹ پھینک رہے ہیں۔ تو یہ زیادہ دیر تہذیبوں کا تسلسل قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ قوم جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتی، جو اپنے محسنوں کے ساتھ احسان کا رویہ نہیں اختیار کر سکتی، زیادہ دیر اس زمین پر رحم و کرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان کے اندر جو رجحانات پروان چڑھ رہے ہیں، جب والدین کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور رحم اور احسان یہ سلوک نہیں ہوگا تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ سماج کے وہ افراد جن سے ان افراد کا اس طرح لینا دینا نہیں ہے، اس طرح کے احسانات نہیں ہیں، ان عام لوگوں کے ساتھ یہ نوخیز نسل کیسے رحم اور محبت کا سلوک کر سکتی ہے، سماج کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی کے علاوہ مسلم سماج میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو جو حقوق دیے ہیں، ان حقوق سے استفادے کی، یعنی عورت صحیح اسلامی کردار، صحیح اسلامی حقوق کی روشنی میں اپنا ایک متعین رول ادا نہیں کر پا رہی۔ اس کے بہت سارے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، معاشی معاملات، معاشی حقوق، سماج میں سرگرمیوں کی ادائیگی میں اس کا رول، یہ وہ بڑے معاملات ہیں جہاں پر خواتین کا رول بالکل نظر نہیں آتا۔ لیکن جب رجحانات پروان چڑھتے ہیں تو کچھ بغاوت کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے اور ٹکراؤ پیدا ہونے لگتا ہے، تو یہ ٹکراؤ نہ معاشرے کے حق میں بہتر ہے، نہ خواتین کے حق میں بہتر ہے۔ ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورت کا جو رول متعین کیا تھا اور اس رول کے مطابق اس کو اس زمین پر اس کا کردار ادا کرنے دیا جائے، اس کا رول بحال کیا جائے، اور مسلمان عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس کو دیے ہیں اس کے صحیح استفادے کے لیے وہ میدان عمل میں آگے آئے۔ یہ اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ تو یہ خطرات ہمارے داخلی طور پر کچھ کم ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس وہ آئیڈیلز ابھر سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ ماڈل میں عورت کا رول ابھر کر سامنے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا وہ امن و سکون کا گہوارہ بنتی ہے جس طرح پھر ہم نے دور خلافت میں اور اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ہم نے دیکھا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے غیر اسلامی طور طریقوں نے ہمارے گھر میں جگہ بنا لی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے گھر انتشار کا شکار ہیں۔ میڈیا کا رول بڑا اہم ہے۔ ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہم میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں وہی گلیمر کی دنیا، وہی آئیڈیالزم کہ ہم شوہر ہو تو ایک دم آئیڈیل ہو، بیوی ہو تو حسین پری ہو، یہ حقیقت کی دنیا سے بعید تر چیزیں ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے حقیقی مسائل میں کہانیوں کے ہیروؤں کا کردار نہیں ہوتا، ہر جگہ کہانی کی ہیروئن نظر نہیں آتی۔ ہم جو کچھ
اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ ہماری حقیقی زندگی کے مسائل معاملات نہیں ہیں. ہم خوابوں کی دنیا میں اپنے ڈریم ورلڈ میں ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. جو لوگ اس طرح کے سپنے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ حقائق کا سامنا نہیں کر پاتے. تو یہ وہ داخلی محاذ کے خطرات ہیں جس کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اب بیرونی خطرات، لیکن داخلی محاذ اگر مضبوط ہو جائے گا تو بیرونی خطرات سے ہم مقابلہ کر پائیں گے انشاءاللہ. آج ٹیکنالوجی کی ترقی نے پوری دنیا کو ایک گلوب بنا دیا ہے، ایک گلوبل ولیج ہم کہتے ہیں. پھر نالج ایکسپلوژن کا بھی دور ہے. آج زیادہ دیر نہیں لگتی کہ 7 سمندر پار کوئی چیز ہوتی ہے تو آج دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے اس چیز کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے نظریات، مختلف طرح کے جو نظریات پروان چڑھ رہے ہیں ان کے اثرات اور ان نظریات کے تحت پنپنے والی خطریں، ان سب کی ترسیل کے لیے آج بڑی سہولت ہو گئی ہے. تو اب دنیا اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ دنیا کے ایک کونے میں ایک بات، ایک پیغام رکھتے ہیں تو دنیا کا دوسرا کونا اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے اثر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مغربی تہذیب کے اثرات بڑی تیزی کے ساتھ مشرق بعید کے ملکوں تک پہنچنے لگے ہیں اور اس سے انسانیت متاثر ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے، جن خطروں پر وہ اٹھی ہے، ان خطروں سے انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. جن اقدار کی بنیاد پر مغربی تہذیب کھڑی ہوئی ہے وہ مادہ پرستی ہے. وہاں پر انسانوں کے ساتھ رحم اور مودت نہیں ہے، بلکہ وہاں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ مادہ میٹیریلزم ہے. اس کے علاوہ پھر اس میٹیریلزم کے بدن سے بہت سارے نظریات اٹھے. پھر اس کے بعد انڈیویجولزم کا نعرہ بلند ہوا. عورت نے اس نعرے کے رو میں بہہ کر میرا جسم میری مرضی، پردہ مجھے گوارا نہیں ہے، اگر پردہ پہننا ہی ہے تو مرد اپنے اوپر نقاب ڈال لیں. یہ اس طرح کی بغاوت کی کیفیت، یہ کیفیت انسان کو ہلاکت خیز گڑھے میں گرا رہی ہے. انسان یہ بھول گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. جو چیز بھی دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. میرا جسم ہے تو خدا کی مرضی ہے. یہ تصور آج انسانوں کے ذہن سے محو ہو گیا ہے. اس کے علاوہ فیمنزم نے بھی ایک بڑا مسئلہ انسانیت کے سامنے کھڑا کر دیا. فیمنسٹ تحریکیں جب اٹھی ہیں تو ان تحریکوں نے آواز بلند کی کہ خواتین کو بااختیار بنایا جائے. اس بااختیار بنانے میں مرد اور عورت دونوں فریق کی حیثیت سے سامنے آئے. دونوں میں کشمکش پیدا ہوئی. نسوانی کردار کو کم کر دیا گیا. عورت رول ادا کرے گی دنیا کے اسٹیج پر، لیکن وہ مرد کی حیثیت سے، عورت کی حیثیت سے نہیں. یہ اس نعرے کی ایک بہت بڑی کمزوری بھی مانی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہلاکت خیز نظریہ ہے جس نے عورت اور مرد کے دائرے کار کو گڈمٹ کر دیا اور عورت کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں وہ سارے کام کر سکتی ہوں جو مرد کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس فیمنزم کی تحریک نے ایک اور نعرہ دیا کہ کام کی تقسیم کا جو دائرہ کار ہے وہ سماج کا بنایا ہوا ہے. سماج چونکہ مردوں کی بالادستی والا ہے، پیٹریارکل ہے، تو اس لیے اس نے جو تقسیم کار کی ہے وہ عورت کے حق میں نہیں ہے. تو ہم اس تقسیم کار کو ہم نہیں مانتے. پھر فیمنزم نے اسی پر بس نہیں کیا، مدرہڈ اور فادرہڈ انڈر اٹیک، کہ نہ تو اب مادریت کی ضرورت ہے اور نہ پدریت کی. انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ ہماری ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ شادی کا جو ادارہ ہے یہ دراصل مرد کی غلامی کا ادارہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہمارا نظام خاندان کس قدر سخت ہلاکت خیز خطروں کا شکار ہے. اگر ہم اس میں اصلاح چاہتے ہیں، اس کے علاج کے لیے قرآن مجید نے جو نظام زندگی ہمارے لیے تجویز کیا ہے وہ ایک بہترین نظام زندگی ہے. یہ سادہ، متوازن، بیلنس، قابل عمل نظام زندگی ہے. یہ نظام زندگی صرف
مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے ہے۔ انسانیت آج اس تباہ کن بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو خدا کے اس عظیم پیغام کی طرف اس کو پلٹنا ہوگا۔ پھر مسلم سوسائٹی اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ میں نے 2 آیات آپ کے سامنے رکھی تھی گفتگو کی ابتدا میں، ان دونوں میں دیکھیے آپ کے تقوی کی تلقین کی گئی کہ تقوی کے بغیر، اللہ کے پاس جواب دہی کے تصور کے بغیر انسانی سماج صحیح رخ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی کی تعلیم، تقوی کی ہدایت، تقوی کی تاکید انسانوں کو کی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رب کی رضامندی کے بغیر، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوششوں کے بغیر انسانی سماج فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ ہم کو اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر اور بیوی کے جو رشتے ہیں اس کو متوازن کرنے کے لیے قرآن مجید نے ہم کو جو ہدایات دی ہیں اس کو ہمارے گھروں میں بار بار پڑھا جائے، اس کو یاد دہانی کروائی جائے اور سماج کو بھی متوجہ کیا جائے۔ یہ تعلیمات صرف کتابوں میں اگر بند رہیں گی تو پھر سماج کی اصلاح کا کام ممکن نہیں ہے، اور اگر اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے مسلم سوسائٹی اپنے گھروں کو ایک نمونے کا مثالی آئیڈیل گھر بنا لے، ہمارے اندر آئیڈیلز ابھرنے لگیں، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہمارا سماج پھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ قرآن مجید نے مرد کو بھی تاکید کی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح خاتون کو بھی تاکید کی کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ۔ تو یہ بیلنس دنیا کے سامنے ہم کو لانا چاہیے۔ مسلمان عورت کو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے جو میرے حدود کا تعین کر دیا ہے، جو دائرے کار کا تعین کر دیا ہے، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم کو مضبوطی کے ساتھ اس سماج کی درستگی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم کو اپنے گھروں کو آئیڈیل نمونہ بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان عورت کو اسلامی حقوق کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے اس سماج میں ایک مضبوط کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور جو خطرات اس وقت ہمارے سامنے محسوس ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھرپور معاونت فرمائے کہ ہم اس پر قابو پائیں اور دنیا کو پھر امن و سکون کا گہوارہ بنانے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ الحمدللہ آپ نے اس موضوع کے متعلق بڑی اہم باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہیں کہ مدر انسٹیٹیوشن ہے خاندان، اور افراد فراہم کرنے والا ادارہ ہے، اور اندرون داخلی اور خارجی محاذ پر لاحق خطرات کا بھی آپ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اب سوال و جواب کے سیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں ناظرین سے پھر ایک بار خواہش کرتی ہوں کہ اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو چیٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ میں محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ داخلی اسباب بھی ہیں، خارجی اسباب بھی ہیں جو ہمارے نظام خاندان کو کمزور کر رہے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہو، اس کی کچھ عملی تجاویز کیا ہو سکتی ہیں؟ عملی تجاویز کے سلسلے میں ہم کو سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو خطرات ہیں اس سے لوگوں کو اویئر کیا جائے۔ لوگ جب تک اویئر نہیں ہوں گے، جب احساس نہیں ہوگا کہ ہم کس ہلاکت خیز راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تب تک ہم ان کے قدم نہیں روک سکتے۔ تو اویئرنیس پہلے لائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے پاس الٹرنیٹ پیش کیا جائے کہ کیا وہ الٹرنیٹس ہیں جس سے ہم ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر کے اندر جو خطرات ہیں، ہمارے رشتوں میں جو دراڑ ہیں، جیسے کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ وہ بنیاد ہے جس پر یہ نظام خاندان وجود میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے۔ اس کو جو عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان عوامل کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ مضبوط کرنے والے عوامل بھی ہوتے ہیں، کمزور کرنے والے عوامل بھی ہوتے ہیں۔ رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں آج کل جس طرح سے مال و دولت کو ترجیح دی جا رہی ہے، اس سے ہمارا سماج جس
رجحان کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک طرف وہ باصلاحیت اور صالح لڑکیاں جن کو مناسب رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، اور دولت جن کے پاس ہے وہ مزید اس بات کی کوشش میں ہے کہ ان کو مزید دولت حاصل کرنا ہے، لڑکوں کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے. تو اس میں صرف لڑکیوں کا یا خواتین کا رول نہیں بلکہ مردوں کا رول بھی برابر کا ہے سماج کو درست کرنے میں. تو جب ہم ان اندرونی خطرات پر، بیسک چیزوں پر، بنیادی تصورات کو مطابق ہم اگر قابو پانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے دیگر مسائل حل ہوں گے. مادہ پرستی نے انسانوں کو اس سطح پر پہنچا دیا ہے کہ یہاں انسان نہیں دیکھے جاتے، انسانوں کی صلاحیتیں اور ان کی صالحیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ انسانوں کی جیب پر نظر رکھی جاتی ہے. سماج کو اس خطرناک رجحان کو بدلنے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور تنظیمیں، ملی تنظیمیں بھی ہیں، سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم بنیادی طور پر ہسبینڈ وائف بھی ہمارے مخاطب ہیں تو ان کو بھی اپنے اس رول کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمارے رشتوں کو کمزور کر رہی ہے. خاندان کے دیگر افراد کا رول بھی بڑا ہوتا ہے، اس رشتے کی وہ حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اس رشتے کو وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ہمارے جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کرنا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے موقع دینا. لیکن ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جس طرح کا لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی اچھی خصوصیات پر نظر رکھی جاتی، دوسرے دن سے ہی ایسے سوالات اور ایسے مسائل اٹھائے جاتے ہیں سماج کی طرف سے بھی کہ ہر آنے جانے والا یہی سوال رکھتا ہے کہ کیا ملا ہے، کتنا بڑا فنکشن ہوا ہے اور کیسی چیزیں ہوئی ہیں. یہ دراصل وہ چیزیں ہیں جو دلوں میں خدورتیں پیدا کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دیگر لوگوں کے رویے بھی ہیں، ان کو بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے. حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وارننگ ہے کہ جو شادی شدہ افراد کے درمیان دراڑیں پیدا کرتے ہیں کسی عمل سے، کسی بات سے، اس رشتے کو کمزور ہونے سے بچانا بڑی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، بزرگوں کے ساتھ سلوک ہے، ان سارے چیزوں پر معاشرے کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے اس معاشرے سے ان کمزوریوں کو عملی طور پر دور کریں گے. تقریر یا تحریر کے طور پر تو کر لیا ہم نے بہت کچھ، لیکن عمل کے لیے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سبھی افراد کو آگے آنے کی ضرورت ہے، تو ہم ان مسائل پر قابو پا سکیں گے. جی جزاک اللہ. اگلا سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا مغربی تہذیب کے اثرات ہے، مادہ پرستی ہے، گلیمر کی دنیا ہے. علامہ اقبال میں بہت خوب کہا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزگاری ہے. ہم اپنی نسل نو کو کیسے سمجھائیں کہ یہ نظر کو خیرہ کرنے والی یہ تہذیب کی چمک ہے، اس میں حقیقت پسندانہ رویے پر ہم انہیں کیسے ابھاریں؟ دیکھیے، نئی نسل کو اس وقت ان کے تعلیمی نظام کے ذریعے سے بھی ہم کو اقدار کی تعلیم، وہ خدرے ہیں جن کی اسلام نے ہم کو تاکید کی اور تعلیم دی ہے، وہ خدرے ہمارے آج کے ایجوکیشن سسٹم سے ہٹا دی گئی ہیں. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نوجوانوں کے اندر اسلام کے دیے ہوئے نظام زندگی کی روشنی میں ان کو صالح قدروں کی طرف بلانے کی ہم کوشش کریں. اب یہ جو چکا چوند والی تہذیب ہے، اس تہذیب نے تو انسان کو مطلب خوابوں کی دنیا میں پہنچا دیا ہے. ان بچوں کو ہم یہ تعلیم دیں کہ حقیقی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ مسائل اس طرح کی چکا چوند سے حل ہونے والے نہیں ہیں. ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجے گئے. آج انسان کی نظر سے یہ چیز بالکل محو کر دی گئی ہے کہ اس کو واپس بھی جانا ہے، اور پھر اس زندگی کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دہی ہے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم کو اپنے ینگسٹرز کو لانے کی ضرورت ہے. ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا کیا جائے، اور مختلف آج اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ انسان یہاں پر غیر ذمہ دار نہیں ہے، اس کی جواب دہی ہونی ہے، اس کا نظام، اس دنیا کا نظام بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں.
تو ہم کو بے اس شک بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے احسن طریقے پر ہم ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھیں اور ان کو پھر ان کے اندر جواب دہی کا احساس بھی پیدا کریں اور اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ ایک اچھا سماج مادہ پرستی کی بنیاد پر، چکا چوند کی بنیاد پر نہیں بن سکتا. ہمدردی، انسانیت، یہ وہ بنیادی قدرے ہیں جس کے بغیر کوئی انسانی سماج نہیں پنپ سکتا ہے. تو یہ پیغام بچوں کو دینے کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایجوکیشن سسٹم میں ہم کو قدر اقدار کی تعلیم کو شامل کرنا چاہیے. ابھی مطلب تقریباً 50 سال پہلے تک بھی ہندوستان میں قدر و اقدار کی تعلیم اسکولوں میں دی جاتی تھی، لیکن اب جس طرح کی تعلیم کا نظام آ رہا ہے اس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش بظاہر محسوس نہیں ہوتی. تو یہ کوششیں ہم کو گھروں سے کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اگلا سوال یہ ہے کہ خاندان کو خوشگوار بنانے میں اولاد کی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے. خاندان کے استحکام میں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہم کن امور کا خیال رکھیں کہ ہمارے خاندان مضبوط ہوں، ویلیوز ہمارے خاندانوں کے اندر پیدا ہوں؟ دیکھیے، ماں باپ بچوں کا آئیڈیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمونہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھا، کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ وہ اپنی ذات میں تنہا امت تھا. ایک طرف پھر کہا کہ ابراہیم کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. تو یہ ایک آئیڈیل گھرانہ جہاں پر سب کا محور وہ مرکز یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. تو یہ ہوتی ہے وہ کیفیت جہاں پر ایک گھر صحیح معنوں میں اپنے بچوں کے سامنے اچھی مثال اور اچھے نمونے رکھ پاتا ہے. والدین بچوں کا آئیڈیل ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی تربیت پہلے کریں اور اپنے آپ کو بچوں کے سامنے ایک ایسا مکمل نمونے کی طور پر پیش کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم و تلقین تو ہم کر دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم مثالیں نہیں پیش کر پاتے اپنی زندگی سے. جن چیزوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں ان پر ہم مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں تو پھر بچے ہمارے اسی آئیڈیل کو فالو کریں گے. پھر سماج کا بھی بڑا حصہ ہے اس میں کہ بچے باہر کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسا ماحول بھی فراہم کرنے کی کوشش کریں کہ بچے باہر کے ماحول سے بھی مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کو دونوں محاذ سنبھالنا ہے، کیونکہ فی الوقت ہمارا باہر کا ماحول بھی بڑا آلودہ ہے. تو اس سلسلے میں بھی ان کو اویئر رہنے کی ضرورت ہے. لیکن بھرپور کوشش یہ کی جائے کہ یہ انسانی سرمایہ سماج کو بگاڑ کی طرف لے جانے والا نہ بنے، بلکہ سماج کو صحیح سمت دینے والا اور سماج میں اپنی سرگرمیوں سے ایک فعال کردار ادا کرنے والا انسانی سرمایہ ہم فراہم کرنے والے بنیں. جی جزاک اللہ. ایک اور سوال، آپ ویٹ جو نیشنل لیول کی NGO ہے اس کی ایگزیکٹو ممبر ہیں، اس حوالے سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خاندان کے تحفظ اور انہیں استحصال سے بچانے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں، کیا یہ قوانین خواتین کے مسائل کا حل ہیں؟ اینٹی ڈوری کا معاملہ ہو یا ڈومیسٹک وائلنس کے معاملات ہو، نربھیا. جی دیکھیے، اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے قوانین بناتی ہیں. شہریوں کا کام ہوتا ہے کہ ان قانون کو فالو کریں. لیکن یہ جو قوانین ہے اینٹی ڈوری اور ڈومیسٹک وائلنس، کئی سال ہو گئے ان کو بنائے ہوئے، لیکن سماج کا جو رجحان ہے اس پہ ہم قابو پانے میں ناکام ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی سماج کو صرف قوانین کی ہی بل پر درست نہیں کیا جا سکتا. آپ ٹریفک کا معاملہ نہیں ہے، آپ ٹریفک کے رولز کو آپ ڈنڈے کے بل پر فالو کرا سکتے ہیں، آپ چالان کر سکتے ہیں، لیکن انسانی خاندان کا جو معاملہ ہے، خاندان کے جو نظام سے متعلق چیزیں ہیں، وہاں پر صرف قانون بنا دینا کافی نہیں. لوگوں کے پاس جواب دہی نہیں ہے، مسائل ہوتے ہیں تو کوئی فوری ہمارے پاس نظام انصاف ایسا نہیں ہے کہ فوری ان کے فیصلے کیے جائیں اور جو مظلوم ہے ان کی فریاد رسی کی جائے، ان کو فوری انصاف ملے. یہ بھی ہمارے پاس اس کا سسٹم نہیں ہے. یہ بھی چیز ہے کہ مجرم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر جرم بھی کر لوں تو پھر میرے لیے کوئی سزا تو بہت جلدی ملے گی نہیں، کافی طویل، اور اس میں 10-10 15-15 سال عورتیں پریشان بھی ہوتی ہیں.
پھر دوسرا یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ایسی اور طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کو ان معاملات کے سلسلے میں اب یہ طویل سلسلہ عدالتی سلسلہ چلتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سزا ہونے کے وقت ہوگی، لیکن اس سلسلے میں یہ بھی چیز ہے کہ جو دوسرا فریق ہے وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہوا پایا گیا۔ کتنے معاملات ایسے ہوئے جہاں پر خود عورتوں نے اس قانون کا غلط استعمال بھی کیا، تو یہ بھی ممکنات رہتی ہیں اس میں کہ جب انسان کو کوئی جواب دہی کا تصور اس کے پاس نہیں ہے، اس کو زندگی کے بعد کوئی زندگی کا تصور اس کے شعور میں حاضر نہیں ہے اور یہ غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ قوانین بھی زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہم رات دن نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوانین بنتے ضرور ہیں اور اس کے باوجود عدالتوں کے بالکل قریب بلکہ بعض وقت تو یہ بھی دیکھا گیا کہ عدالتوں کے احاطے میں مجرم جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی سچویشن ہم تمام کے لیے اور سماج کے سلسلے میں جو لوگ مسائل پہ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والی کیفیت ہے جو اس وقت بحران کی کیفیت سماج میں ہے۔ یہ کوئی اچھے سماج کی علامت نہیں کہی جا سکتی۔ جی جزاک اللہ۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ نکاح رشتوں کی مضبوطی، حقوق میں توازن، خطروں کی کمی، تو خاندان کو لاحق خطرات میں اب سب سے بڑا خطرہ شادی سے فرار، ذمہ داریوں سے فرار کا رجحان ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ، ہوموسیکسوالٹی کو قانونی جواز دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سماج کو ان خطرات سے آگاہ کرنے اور ان کے غلط نتائج سے واقف کروانے میں بحیثیت امت مسلمہ ہماری کیا ذمہ داری؟ امت مسلمہ کا بڑا اہم رول ہے۔ اس وقت اسٹیج پر امت مسلمہ اپنی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی ہے پوری طرح سے۔ یہ نہیں کہ مکمل سبھی نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ اس میں ہمارے پاس بہت ہی عشیر یعنی سواں حصہ ہو گیا ہے کہ امت اپنے اس فرض کو ادا کر پا رہی ہے۔ بحیثیت مجموعی ایک طرح کی غفلت اور لاشعوری میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو امت مسلمہ کا بہت بڑا رول۔ امت مسلمہ یہ سمجھ لے کہ زمین پر نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھانے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ آپ کا سمجھیے کہ آپ کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے، ایک لحاظ سے فائز کیا گیا ہے اس منصب پر۔ تو اس میں بڑی ذمہ داری ہے کہ ان خطرات کے سلسلے میں لوگوں کو اویئر کیا جائے۔ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سوچا جائے کہ یہ خطرات کیوں ہوئے، لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ رجحانات کب پروان چڑھتے ہیں، جب انسان فطرت سے بغاوت کرتا ہے، جب انسان وہ طریقے جو اس کو بتائے گئے ہیں، جو نیچرل طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں تو فمن ابتغى وراء ذلك، کہ کہا کہ جو لوگ اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں تو ہم العادون، کہا کہ وہ جو ہے وہ زیادتی کرنے والے۔ تو اس زیادتی کے معاملات، اب جیسے ہوموسیکسوالٹی یہ زیادتی ہے انسانوں پر، انسان کی فطرت کے خلاف عمل ہے، تو اس سلسلے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ وہی رول ادا کرے جو ماحول کے پراگندہ ہونے، سماجی برائیوں میں مبتلا ہونے کے وقت انبیاء اکرام رول ادا کرتے تھے۔ وہ ملک کے مختلف طبقات کو ان خطرات سے باخبر کرتے، اور جو لوگ قوانین کے ذریعے سے اس کی صورتوں کو جائز ٹھہرا رہے ہیں ان کو بھی ان خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان تک اپنی بات پہنچائی جائے کہ یہ رویہ انسانوں کے حق میں نہیں ہے، یہ انسانوں کے خلاف ہے۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ نسل انسانی، ابھی تو ہمارے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں ان غیر فطری رویوں کے، کہ انسانیت تباہ کی ہلاکت خیز بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ اس وارننگ کو اور ان اشاروں کو بھی انسان نہ سمجھ پائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، بلکہ وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو، انسانیت کو ان خطرات سے بچانے کی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے عملی طور پر اور علمی اور فکری میدان میں کہ یہ نظریات کیوں اٹھے ہیں، اس کے پیچھے کیا رجحان ہے، کیا چیزیں ہیں جو انسانوں نے ان غلط
रुख पर गौर व फिक्र किया और इंसानों को एक गलत रास्ते पर डाल दिया। उम्मत मुस्लिमा की जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो उम्मत इंसानों के रास्ते से खारदार झाड़ियों को हटाएँ, उनको किनारे करें। इंसान जब लहूलुहान हो जाएँगे, ज़ख्मी हो जाएँगे और फिर इंसानियत नुकसान उठा लेगी, तो फिर उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के पास भी पकड़ी जाएगी और दुनिया में भी उन नुकसानात से हम नहीं बच पाएँगे। जी, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल ये है कि अभी आपने कहा मुस्लिम समाज भी खतरात की जद में है। औरत को इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं, जो रोल उसका मुतय्यन किया है, वो हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हर्डल्स हैं, इनको कैसे दूर करें? मुस्लिम समाज को लाहक खतरात से बचाने के लिए उलमा और आलिमात क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज में उलमा और आलिमात की भी ज़िम्मेदारी है और आम इंसानों की भी ज़िम्मेदारी है। ये जो सूरत-ए-हाल आपने सवाल का ये हिस्सा भी था आपके कि जो मुसलमान औरत का जो मामला है कि वो जो रोल दौर नबवी में उसने अदा किया कि समाज में इंतहाई सरगर्म रोल था। औरत बाहर भी ज़िम्मेदारियाँ अदा करती रही, बाहर की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रही और उसके अलावा उनके गोदों में जो अफ़राद परवरिश पाए, वो अफ़राद समाज में एक बहुत अच्छा रोल हम देखते हैं कि वो मिसाली मुसलमान थे, मिसाली इंसान थे, इंसानियत की भलाई के काम उन्होंने किए। तो औरत के समाज में किरदार अदा करने का मतलब ये नहीं है कि औरत घर से लापरवाह हो जाएगी, इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सहाबियात की ज़िंदगियाँ हमारे सामने आइडियल नमूने के तौर पर उम्मत मुस्लिमा के सामने आनी चाहिए कि औरत का रोल कितना वसी है। अब हमारे पास जो रिवायती समाज है मुसलमानों का, उसमें औरत के माली हुकूक भी मुअत्तल हैं, उसकी बाहर की सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हैं। वो बाहर की सरगर्मियों को ये समझ लिया गया है कि औरत अगर अपने घर को तरजीह देगी, घर की ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगी तो बाहर नहीं जाएगी। बाहर का काम करेगी तो घर की तरफ से लापरवाही करेगी। तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में औरत को उसका मुतय्यना रोल अदा करने की उसको आज़ादी दी जाए। ये नहीं है कि औरत को पकड़ के घर में बंद कर दिया जाए तो अपना रोल अदा करेगी, बात ये नहीं है। औरत को के अंदर खुद एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि घर की ज़िम्मेदारी भी है और फिर मुझे समाज में कोई भलाई और उसके भलाइयों के फ़रोग़ के लिए भी मुझे रोल अदा करना है। फिर उसके अलावा उसके एजुकेशन का मामला है। उसको तालीम हासिल करने, फ़िक्री तौर पर मज़बूत होने, हाँ, इल्मी सतह में उसके इर्तिक़ा के लिए कोशिशें होनी चाहिए। हमारे पास लड़कियों और लड़कों में भी तालीम के लिए डिस्क्रिमिनेशन कि लड़की है तो उसको घर सँभालना है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि नहीं उसको जो है लड़कों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों के इदारे अलग-अलग होना चाहिए, ये अलग मामला है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसी हाल में नहीं होना चाहिए। उसको भी इल्मी और फ़िक्री फ़रोग़ के लिए उसको भी उतने ही मौक़े मिलने चाहिए और उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और औरत को भी ये समझना चाहिए कि हमारी फ़लाह और हमारी कामरानी अल्लाह ताला के बताए हुए उन हुदूद के उन दायरे-कार के अंदर है। उस दायरे-कार को तोड़ के हम निकल कर के हम मर्द बन कर के अगर हम समाज में काम करना चाहते हैं, तो इस्लाम ये भी पसंद नहीं करता। तो इसमें बड़ी नज़ाकत है कि दोनों के दरमियान का ये फ़र्क को मलहूज़ रखा जाए कि हमको क्या करना है। एक औरत बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी वो किस हद तक अपना रोल कैसे अदा कर सकती है और उसका एक सरगर्म रोल समाज में क्या होना चाहिए। तो इस सिलसिले में भी हमको अवेयर होना चाहिए और समाज को भी इसके भरपूर मौक़े औरत को देना चाहिए कि वो समाज में अपना रोल अदा कर सके और उसका एक हिस्सा है वो। अगर उसको हम मुअत्तल करके, उसको माऊफ़ करके अगर रख देते हैं, तो एक आधी ताकत हमारी ज़ाय हो जाती है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि औरत को अगर हमने घर में रखा है, औरत घर में है मुस्तक़िल, लेकिन वो अपने फ़राइज़ से गाफ़िल है। ना वो घर में अपने ख़ानदान को मुस्तहकम करने में कोई किरदार अदा कर पा रही है और ना वो बच्चों की तरबियत में अपना हिस्सा अदा कर पा रही। कहने को तो घर में है, तो ये भी रोल नहीं है, रोल उसको अदा करना है। वो कहाँ कर रही है, घर में कर रही है, समाज में कर रही है, लेकिन रोल उसका वही होना चाहिए जो अल्लाह और रसूल ने उसको मुतय्यन कर दिया है। ये ज़िम्मेदारी है और उसको अज़्वे मुअत्तल एक आधे हिस्से को मुअत्तल करने के बाद जो है हम सही तरीके पर किसी समाज के तरक्की और उसके इर्तिक़ा का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके हुकूक से इस्तिफ़ादा करने के मुकम्मल मौक़े फ़राहम करना आलिमात और उलमाए दीन की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो
اور उनको बहुत सारे खिताब के मौके मिलते हैं। लोगों को इस मसले पर जो है मुतवज्जे किया जाए और इस मामले को सही रुख देने के लिए अब उनको कोशिशें करनी चाहिए। हम ज़्यादा देर इन मामलात से नज़रें बंद रखकर नहीं बैठ सकते। इनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम को और खुसूसन मुसलमान मर्दों को भी मुतवज्जे करें कि दौर नबवी में होता ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो अपनी घरों में अपनी बीवियों के इर्तिखा पर, उनके इल्मी इर्तिखा, उनकी फ़िक्री इर्तिखा पर खुसूसी तवज्जो देते। तो ये इस पर उम्मत को उभारा जाए, ये उलमा और आलिमात की भी ज़िम्मेदारी है, उनकी गुफ्तगू का एक मौज़ू होना चाहिए। जी, अभी चैट बॉक्स में एक सवाल आया है कि ख़वातीन जॉब करने वाली ख़वातीन दोनों रोल अदा कर रही हैं, घर के अंदर भी बाहर भी, लेकिन इनको पसंदीदा नज़र से देखा नहीं जाता है मुस्लिम समाज में। इसके बारे में आप क्या ख्याल है? इसमें देखिए हमारे समाज की जो सोच बन गई है, इस्लाम में बिल्कुल बैलेंस तालीमात हैं। अगर कोई औरत अपनी जो मुफव्विज़ा अल्लाह ताला ने जो डिप्यूट किया है, जिस पर जो फ़र्ज़, जैसे हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हम अपने घर में तनाव ना पैदा होने दें, अपने घर के डेवलपमेंट पर को मुतासिर ना होने दें, अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपने हुकूक और फ़राइज़ में बैलेंस रखिए और उसके बाद जो औक़ात उसके पास हैं, अगर वो समाज में अपनी समाजी सरगर्मियों में या जॉब करने में या फिर माल कमाने में वो अपने औक़ात फ़ारिग़ करके लगाती है, तो ये कोई समाज को बुरा मानने वाली बात नहीं है। गलत उस वक़्त होगा जबकि हम हुदूद जो हमारे लिए शरीयत ने हुदूद खींच दिए हैं, उसकी हम खिलाफ़ वर्ज़ी करें। और अगर हम हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज़ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरे पास अगर छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनके बारे में जवाबदेह हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी पहले मेरे बच्चे और मेरा घर होंगे और उसके बाद फिर मैं उनके साथ इंसाफ का रवैया इख्तियार करते हुए, उनके हुकूक अदा करते हुए, उनकी तालीम और उनकी देखभाल, निगहदाश्त, सब कुछ उमूर की अदायगी के बाद मेरे पास औक़ात हैं, तो मैं उन बच्चों का इंतज़ाम करके मैं बाहर भी जा सकती हूँ। तो इस्लाम ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। इस्लाम बिल्कुल मुतवाज़िन, बिल्कुल इंसान दोस्त दीन है। अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों के सिलसिले में वाज़ेह हिदायत दी हैं। समाज को अपने रवैये को कुरान और हदीस के मुताबिक बनाना होगा और समाज में खुद से हम फैसले नहीं कर सकते कि वो अल्लाह ताला ने कहा भी कि किसी मोमिन मर्द और किसी औरत को यह हक़ नहीं है कि वो जिस मामले में अल्लाह और रसूल ने फ़ैसला कर दिया हो, उससे आगे बढ़ जाए। अल्लाह और रसूल ने जो हुदूद हमारे लिए मुतय्यन कर दी, अगर हम उसको फ़ॉलो करते हैं, तो हम ये हक़ रखते हैं कि हम समाज में समाजी सरगर्मियाँ भी करें, हम माल भी कमाएँ, हम घर भी देखें, हम बाहर भी देखें। तो समाज को अपने रवैये को इस मामले में दुरुस्त करना होगा, तब जो है औरत का वो इम्प्रूवमेंट भी होगा, वो अपनी सलाहियतों को सही तरीके पर इस्तेमाल भी कर पाएँगे। एक आध सवाल के लिए हमारे पास वक्त बचा है। चैट बॉक्स में भी सवालात आ रहे हैं। हम उनसे ख्वाहिश करते हैं कि आप ये सवालात हमारी जमात इस्लामी वुमेन्स विंग जो फेसबुक पर है वहां पर भी पूछ सकती हैं। आखिरी सवाल ये है कि खानदान के इदारे को ज़वाल से बचाने के लिए समाजी इदारे और तंजीमें क्या रोल अदा कर सकती हैं? इसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन खत्म होगा। जी, इस खानदान के ले सकते इदारे हैं को ना बचाने में समाज और समाजी इदारों का बहुत बड़ा रोल है और समाजी इदारे इन मौज़ूआत को पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। तंज़ीमों का काम है कि इस पर गुफ्तगू हो, डिस्कोर्स हो, इस पर लोगों की ज़हन साज़ी हो और जो खतरे हैं, उन खतरों पर गुफ्तगू की जाए कि हम उन अक़दार के ज़रिए से किस तरह इस ख़ानदान को मज़बूत और मुस्तहकम बना सकते हैं। इस्लाम के नज़रिए ज़िंदगी को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, लोगों के सामने वाज़ेह किया जाए कि ये इंसानियत की भलाई का एक ज़िंदगी गुज़ारने का निज़ाम है और समाजी तंज़ीमें मुख्तलिफ़ ज़राए से जैसे काउंसलिंग सेंटर्स हैं, लोगों के लिए इमदाद पहुँचाने के, इंसाफ़ दिलाने के, इस तरह के काम करके मज़लूमों की फ़रियाद रसी करके और ज़ालिम का हाथ पकड़ के जो ज़ुल्म होता हो, जो ख़ानदानी निज़ाम को कमज़ोर करने वाले अवामिल हैं, उन सब पर बंद लगाकर समाजी तंज़ीमें और समाजी इदारे अपना रोल अदा कर सकते हैं। इन मामलात को दुरुस्त करने में काउंसलिंग के निज़ाम की समझिए बड़ी ज़रूरत और अहमियत महसूस की जा रही है।
تو ملی ادارے تنظیمیں اس طرف توجہ کریں کہ ہماری ہر کمیونٹی میں اس طرح کا نظام ہو کہ لوگ وہاں پر آ کر اپنی مسائل کے حل کے سلسلے میں ڈسکس کریں، ان کی رہنمائی ہو، اور مسائل جو درپیش ہیں جو نظام خاندان کو کمزور کر رہے ہیں ان کو دور کرنے میں رائے عامہ کی ذہن سازی کی جائے، تو یہ بڑا اہم رول ہو سکتا ہے ان کا۔ جی جزاک اللہ باجی، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، خاندان کو لاحق خطرات اور ان کے تدارک کے سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین و سامعین، بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نظام خاندان کو جو خطرات لاحق ہیں اس کا حل اور صرف حل اسلام ہے۔ اسلامی آئلی تعلیمات مفصل ہیں، متوازن ہیں، فطری ہیں۔ اس میں حقوق اور فرائض کا تعاون ہے، سب کے رول متعین ہے، شوہر، بیوی، ماں، باپ، اولاد، اور سب سے اہم بات ویلیوز کی ہے۔ یہاں قدریں ہیں، صلہ رحمی ہے، احسان ہے، ایثار ہے، قربانی ہے۔ تو ہم اس نظام عدل و رحمت کا تعارف سماج تک کرائیں اور خاندان کے بگاڑ اور خاندان کے زوال کے اور یہ لاحق خطرات کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے خود واقف ہوں، اس پر عمل کریں، عملی نمونہ پیش کریں۔ پھر مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیمات سے جو دوری ہے اس کو پاٹنے کی بھی ہم کوشش کریں، ان کے اندر عملی جذبات پیدا کریں اور اس نظام کی خوبیوں کو، برکتوں کو سب کے سامنے رکھیں۔ شکریہ۔ میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور بہتر رہنمائی فرمائی ہے۔ میں ٹیکنیکل ٹیم کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین و سامعین کی بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائے، اور اس مہم کے ذریعے ہم جو پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو میسیج ہم دینا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، اور ہماری ان خدمتوں کو، ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے ہم جو ہے سو نخیب بن جائیں، ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔